بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار علم میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کو. ہمارے ساتھ ابھی بہار قرآن میں آغا غلام رضا روحانی آپ سے قرآن آیات قرآنی پہ گفتگو کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس علمی نشست کے لیے آگا اجازت دیں کہ کچھ سوالات سے اس علمی نشست کا آغاز کریں. اچھا آغا، کل جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن روزے کے موضوع پہ، اور ہم نے بات کی کہ روزے کے مختلف ٹائم ٹیبلز ہیں ہمارے پاس، اور مغرب کا وقت میں فرق ہے، فجر کے وقت میں جو فرق ہے. اگر یہ جو روزہ اسٹارٹ ہو گیا جب، اس میں کچھ جلدی سوالات کے جوابات ہیں. ایک مبطلات روزہ میں سے ایک سوال کھانے پینے کا سوال، تو بڑا ہمیں پتہ ہے کہ کھانا پینا منع ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر باقی سوال آتے ہیں کہ بھائی کھانا نہیں کھایا میں نے، لیکن میں نے ایک طاقت کی انجیکشن لگا لی، تو اس میں کیا حکم ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ سوال بھی بڑا اچھا سوال ہے، اور میں اپنی عادت کے مطابق تھوڑا سا مختصر سوال کو بھی تھوڑا طولانی کر کے جواب دوں گا اس کا. وہ یہ کہ ایکچولی جب ہم دین پہ آ کر سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی کھانا یا پینا روزے کو باطل کرتا ہے، تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف کھانا. صحیح. اگر آپ اس کھانے کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے تو ان چیزوں کے جواب ملیں گے. صحیح. کھانے کی ڈیفینیشن تقریباً 3 یا 4 پوائنٹس ہیں جن کو علماء نے مبتل مانا ہے، جو روزے کو باطل کرنے والا. صحیح. پہلا پوائنٹ ہے جان بوجھ کر. ٹھیک ہے. تو وہ کھانا جو جان بوجھ کر نہیں روزے کو باطل نہیں کرتا، حالانکہ کھانا پینا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. جان بوجھ کر منہ کے ذریعے، لہٰذا اگر کوئی چیز منہ کے ذریعے سے نہیں جا رہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہاں جواب مل گیا. اچھا تیسری چیز، منہ سے باہر کی چیز. ٹھیک ہے. اب باہر کی چیز کا مطلب کیا ہوا کہ فرض کر لیں منہ کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے، بریانی کا نام سن کر، ویسے بھی افطار کا وقت نزدیک ہے، سموسے پکوڑے کا نام سن کر، تو ابھی جو منہ میں پانی جمع ہوا یہ پانی باہر کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے. یہ جائز ہے. اور چوتھی شرط جو روزے کو باطل کرنے کے لیے ہے اس کھانے پینے میں، وہ ہے حلق سے اتارنا. صحیح ہے. تو اگر یہ جیسے منہ کا پانی تھا وہ تو باہر کا تھا ہی نہیں، ویسے اتار لو، مسئلہ نہیں. اگر باہر کی چیز بھی ہے، فرض کریں جناب علی میں مثال کے طور پر جیسے خواتین کو کھانا چکھنا ہوتا ہے، چکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھ لیں نمک مرچ مسالہ سیٹ ہے کہ نہیں افطار کے حوالے سے. تو دین اجازت دیتا ہے کہ آپ زبان پہ رکھیں، حلق میں نہ اتاریں. عجیب، کیا بات ہے. اس لیے کہ کھانا اس وقت محقق ہوگا جب وہ حلق سے اترے گی. تو جب تک حلق سے نہیں اتری، دین آپ کو بالکل اجازت دیتا ہے آپ منہ پہ رکھیں، اور جناب علی جو ہے وہ اس کے ذائقے کو محسوس کر لیں، اور پھر دوبارہ اس کو منہ سے پھینک دیں، اسپٹ آؤٹ کر دیں. تو اس کے اندر جو وہ پوائنٹ تھا منہ سے باہر کی چیز اور منہ کے ذریعے، تو جب آپ انجیکشن لگا رہے ہیں تو منہ کے ذریعے نہیں لے رہے ہیں. تقریباً ہمارے تمام علماء نے فتویٰ دیا، تقریباً آج کے دور کے مراجعین کے تمام مراجعین نے فتویٰ دیا کہ آپ انجیکشن لگا رہے ہیں، چاہے وہ طاقت کا انجیکشن ہے، چاہے وہ فوڈ سپلیمنٹ ہے، چاہے وہ میڈیسن ہے، سب جائز. سب جائزہ لگانا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر یہی حکم پھر ڈرپ کے معاملے میں بھی ہوگا کہ ایگزیکٹلی جو اینٹی بائیوٹکس یا وغیرہ کوئی بھی آپ چاہے فوڈ سپلیمنٹ ہو، چاہے میڈیسن کے طور پر ہو، چاہے کیور کے طور پر الاؤڈ ہے. ہاں ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ روزے کی اسپرٹ باقی نہیں رہتی. لیکن ہم یہ فتویٰ دیں کہ آپ کا روزہ باطل ہو گیا، ایٹ لیسٹ فقہ اہل بیت کے اندر اس کو کم از کم ابھی تک باطل نہیں کرا. کیا بات ہے. اگر خاص طور پہ مسئلہ کراچی والوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ اگر یہ ایک حکم ہے کہ قے کرنا، اگر آپ کوئی جان بوجھ کر قے کرتے ہیں تو یہ روزے کو باطل کرتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کی ہوا آلودہ ہے، بہت سارے لوگوں کو بلغم کی بیماری ہوتی ہے، تو کیا اگر کبھی بلغم آئے اور بندہ اپنے منہ سے نکالے تو جان بوجھ کے نکالے تو کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہیں، بلغم از ناٹ دا قے. بلغم ڈفرینٹ ہے، قے ڈفرینٹ ہے. قے کا مطلب ہے جو چیز غذا آپ کے حلق میں جا چکی ہے، پیٹ میں، وہ نکال رہا ہے، وہ قے ہے. جو بلغم ہے وہ سر اور سینے کے اخلاط، یعنی وہ آپ کی معدے کی بائی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ آپ کے جناب علی گلینڈس کی بائی پروڈکٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ اسپٹ آؤٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. بلکہ بہت سارے علماء نے تو کہا ہے کہ اگر جناب علی بلغم، یعنی مجھے بولتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن فرض کر لیں آپ بلغم نگل لیتے ہیں تب بھی حرج نہیں، کیونکہ وہ اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے باہر کی چیز نہیں ہے، اندر کی چیز ہے. کیا بات ہے، سمجھ گیا. اگر مبطلات روزہ سے تو یہ بات مکمل ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں خود کوئی مبطلات روزہ میں سے کوئی عام انجام نہیں دے رہا، لیکن ابھی آپ جیسے آج بھی تواصل بالحق کی بات کر رہے تھے، کل بھی آپ نے امر بالمعروف کی بات کی،
تو کیا یہ امر بالمعروف کے مورد میں آتا ہے کہ اگر میں رمضان میں کسی کو کھاتے ہوئے دیکھوں، کسی کو پیتے ہوئے دیکھوں، چاہے میرے گھر والوں میں سے ہے چاہے کوئی باہر سے ہے، تو کیا انہیں مجھے امر بالمعروف کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ دیکھیے اس کے اندر دو باتیں ہیں. نمبر ایک شخص غلطی سے کھاتے پیتے آپ دیکھتے ہیں کسی کو، آپ کو پتہ ہے بھائی کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر والوں نے مثلا بھائی نے، بہن نے، امی نے، ابو نے روزہ رکھا ہوا ہے، بے دھیانی میں کچھ چیز اٹھا کے کھا پی رہا ہے، کوئی بھلکڑ ہے، ٹھیک ہے جی. ایک ہے آپ کو پتہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا اس نے، صحیح لہٰذا کھا رہا ہے، بڑے بانگے دہل کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، میں تو کھاؤں گا. صحیح. اچھا ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہم کہتے ہیں یار اس نے روزہ نہیں رکھا، ہم اس کو کچھ، جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے ہم جا کے فوراً کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو، روزہ رکھا ہے، کیا بات ہے. دھیان نہیں تمہارا. دین اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے. دین کہتا ہے بھائی دیکھو تمہاری ذمہ داری گناہ گار کو روکنا، امر بالمعروف ہے نا. ہم جب امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف کی ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ جب آپ کسی کو گناہ سے روک رہے ہیں تو پہلے طے تو کرو کہ وہ گناہ کر رہا ہے. تو جو جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو جا کے روکنا واجب ہے. یعنی اگر روکنا ہے تو اس کو روکو. ہاں پھر اس کی دوسری شرائط نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ اثر ہوگا، بات سنے گا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سنے گا تو پھر آپ چھوڑ دیں. لیکن جو غلطی سے کھا رہا ہے وہاں تو یقیناً آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں اگر ون لائنر آنسر دوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے غلطی سے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کو روکنا. اس لیے نہیں ذمہ داری کہ وہ گناہ ہی نہیں کر رہا. جب دین خدا اس کو معاف کر رہا ہے غلطی سے کھانے پینے کو، اہل بیت اس کو معاف کر رہے ہیں، قرآن اس کو معاف کر رہا ہے، پیغمبر اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، تو میرا رب کون ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے. تو وہ جب طے ہو جائے کہ گناہ کر رہا ہے تب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے امر بالمعروف کی. یعنی تب اگر بنتی ہے تو بنتی ہے. جو غلطی سے کھا رہا ہے وہ یقیناً ذمہ داری سبحان اللہ. ہم نہیں تو اس بنتی کا آپ کی. الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر اب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں غلطی سے کچھ کھا رہا ہوں، کسی نے غلطی سے مجھے روک دیا، تو اس میں کوئی اس کے لیے نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اصولاً امر بالمعروف کے آتا نہیں تھا، مورد میں آتا نہیں تھا. یعنی سمجھانا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں. اور واقعی جو آپ نے سوال پوچھا، بعض لوگ یہ سمجھ، آپ نے تو الٹا سوال پوچھا نا، ورنہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں روکوں گا تو گناہ گار نہیں ہو جاؤں گا. ہاں تو جواب یہ کہ نہیں بھائی آپ نہ روکیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ اس کو کھانے دیں. وہ بالکل صحیح کر رہا ہے وہ، اس لیے کہ وہ جا بوجھ کر تو کھا ہی نہیں رہا. کم از کم جو بھولا ہے وہ تو کھا سکے. کیا بات ہے. آغا بہت شکریہ. بحر علم کی نشست کو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر ملاقات ہوگی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.